السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 141 سے 144 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی۔ ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چھٹائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پیدا کیے اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے پست قد۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں مشرکوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کھیتیاں اور مویشی جس کے متعلق تم نے احکام کی ایک طویل فہرست اختراع کر رکھی ہے، ان کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر کیا یہ نمک حرامی نہیں کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے درباروں اور بتوں کے حصے نکالو، اور اس میں بھی بتوں کے ہی حصوں کو تمہیں پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ تم انہی سے ڈرتے ہو۔ کھیتی اور مویشی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، مگر حلال و حرام کے اختیار تم نے خود سنبھال رکھے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے، کافروں کو اور مشرکوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ درختوں، پھلوں اور کھیتی کے متعلق جو کچھ ذکر ہو رہا ہے ان میں سے ایک ایک بات پر غور کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہی ہر قسم کی فصلوں، پھلوں اور چوپایوں کا خالق ہے، مگر ان مشرکوں نے اپنی فاسد آراء کے ساتھ ان چیزوں میں تصرف کیا، اور ان میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی، اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے وہ بھی اس اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ معروشات سے بلند و بالا اور طویل درخت مراد ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ معروشات سے مراد وہ باغات ہیں جنہیں لوگوں نے چھتریوں پر چڑھایا ہوا ہو۔ وغیرہ معروشات سے مراد جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدا ہونے والے پھل ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ معروشات سے مراد
انگوروں کی بیلیں ہیں جنہیں چھتریوں پر چڑھا لیا جاتا ہے، یعنی بیلیں جن کو اوپر تک چھتوں تک چڑھایا جاتا ہے، اوپر تک ان کی بیلیں باندھی جاتی ہیں اور ان سے انگور جو ہیں جب اگتے ہیں تو خوشے لٹکتے ہیں، سبحان اللہ، اوپر تک چھت تک اس کو باندھ دیا جاتا ہے دھاگے کے ساتھ یا رسی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ۔ جب ان انگوروں کی بیلوں کو اوپر چھت تک چڑھا دیا جاتا ہے، اوپر باندھ دیا جاتا ہے، تو سبحان اللہ اس کے خوشے جو ہیں وہ لٹکتے ہیں۔ اور غیر معروشات سے مراد ابن عباس کہتے ہیں ایسی بیلیں ہیں جنہیں چھتریوں پر نہیں چڑھایا گیا، یعنی جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، ان کی بیلوں کو چھت پر نہیں چڑھایا جاتا، اوپر نہیں باندھا جاتا، بلکہ زمین پر ہی ان کو پھیلایا جاتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے درخت، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ رب العالمین کی بناوٹ ہے، اس کی خلقت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنا واضح کیوں بیان فرما رہا ہے، کھول کھول کر ہر چیز کو بیان فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے کہ متشابہن سے مراد وہ پھل ہیں، ابن جریج نے کہا کہ متشابہن سے مراد وہ پھل ہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، سبحان اللہ، اور غیر متشابہ سے مراد وہ ہیں جو اپنے ذائقے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یعنی بہت سارے پھل جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ کیلا ہے، اس کا چھلکا جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے اور آم کا چھلکا بھی پیلا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کیلے کا مزہ علیحدہ ہے اور آم کا مزہ علیحدہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں، جس کا ارشاد فرمایا کہ کون کون سے پھل ہیں، والنخلا، کھجور آپ نے دیکھی کتنا لمبا چوڑا اس کا درخت ہوتا ہے، اس کی بیلیں نہیں لگتی بلکہ وہ لمبا ہوتا ہے، اور جب کھجوریں اگتی ہیں تو سبحان اللہ کیسے کھجوریں لٹکتی ہیں اور کتنی بھاری ہوتی ہیں جب وہ پوری ایک ہی شاخ کے اندر ایک میں جب وہ اگتی ہیں۔ تو والزرع، اور ہم نے فصلیں پیدا کی، مختلفاً اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہر فروٹ کا، ہر فواکہ کا مزہ جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ زیتون دیکھیں آپ کیسا ہے، باہر سے نرم، سبحان اللہ، اور اس کا شکل جو ہے، اس کی لون جو ہے، کلر جو ہے اس کا کالا ہے، لیکن اندر سے وہ اور کالا بھی ہے اور گرین کلر کا بھی ہے، ہلکے گرین کلر کا زیتون بھی ہوتا ہے۔ والرمان، اور انار ہم سب دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اس کا چھلکا کیسا ہے، کیسا سخت ہے اس کا چھلکا، لیکن اندر سے کیا دانے خوبصورت نکلتے ہیں، کہیں سفید نکلتے ہیں اور کہیں بالکل ریڈ کلر کے لال بالکل نکلتے ہیں جیسے خون ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کا مزہ کتنا خوبصورت ہے، انگور کا مزہ علیحدہ ہے، زیتون کا مزہ علیحدہ ہے، کھجور میں مٹھاس علیحدہ ہے، اور سبحان اللہ انار کی تو کوئی بات ہی نہیں کہ انار کتنا خوبصورت پھل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فرمائے یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے پھل ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں، ملتے جلتے باہر سے ہیں لیکن اندر سے جب کھاؤ تو اس کا مزہ جو ہے وہ بالکل ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ ہر پھل کا مزہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بنایا ہے، اللہ اکبر۔ اور کوئی ایسے بھی ہیں فواکہ، فروٹ کے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ فرمائے کلوا من ثمرہ، کلوا من ثمرہ، ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ، یعنی کھجور، انگور وغیرہ، یہ سارے پھل کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ کس لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ اتنا واضح طور پر، کیوں کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان فرما رہا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اس کی معرفت، اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ یہ انار بنانے والا اور اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے دانے میٹھے اور رنگ برنگے بنانے والا، کہیں سفید ہے تو کہیں بالکل ریڈ ہے اور کہیں ہلکا ریڈ ہے، تو کہیں کھٹا ہے تو کہیں میٹھا ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر انسان غور کرے ان چیزوں کے اوپر کہ زیتون جو ہے وہ باہر سے بالکل نرم ہوتا ہے، آپ کھائیے
تو باہر سے بالکل نرم ہوتا ہے اور لذت دار ہوتا ہے، لیکن اندر سے جو اس میں سے گٹلی نکلتی ہے، کتنی سخت گٹلی ہوتی ہے اور چھوٹی سی گٹلی نکلتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ اس کا مقصد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دیکھو میں کتنے باغات میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں، کتنے گھنے باغات، کتنے چھوٹے اور بڑے درخت بنائے ہیں، کہیں چھت تک چڑھنے والے اور کہیں زمین پر بچھے رہنے والے. سبحان اللہ. ایسے ایسے میں نے تمہارے لیے اپنی مخلوقات بنائی ہے تاکہ تم انسان جو ہے وہ غور کرے اور غور و فکر اور تدبر کرے. جب غور و فکر اور تدبر اللہ کی خلقت میں انسان کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے. اللہ کی خلقت میں غور و فکر کرنا عبادت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی انسان کی بناوٹ نہیں ہے، کسی پیر و فقیر کی بناوٹ نہیں ہے. اگر یہ کھیتیاں سوکھ جائیں اور خشک ہو جائیں، مر جائیں، تو ان کو کوئی بھی تو زندہ کرنے والا، ہرا بھرا کرنے والا نہیں ہے. یہ اس اللہ رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کن فیکون سے سارے کام کرتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ اگ جائیں، جب یہ پھل نکل جائیں اور یہ پھل اگ جائیں تو تم ان کو کھاؤ. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو اللہ کا حق بھی اس میں سے دو. اللہ اکبر. مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر مسکین آ جائیں تو انہیں ان پھلوں میں سے مسکینوں کو بھی دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تم کو دیا ہے اور تم مسکینوں اور فقیروں، اپنے پاس پڑوسیوں، بہن بھائیوں اور جو بھی تمہارے نزدیک کے ہیں سب میں بانٹو، تھوڑا تھوڑا سب کو دو. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے تم کو دیا ہے اور اس کی بناوٹ میں نے کی ہے، اس کو میں نے اگایا ہے اور تم نے اس کو کاٹا ہے، تو چاہیے کہ اس میں سے تم مسکینوں، فقیروں، بہن بھائیوں، پاس پڑوسیوں، رشتہ داروں کو بھی بانٹ دیا کرو، دے دیا کرو. اور وہ کس لیے؟ اس لیے کہ جو آنے جانے والے ہیں وہ سب جب اتنی کھیتی اگتی ہے اور شباب پر، اتنی بہار پر اپنی کھیتی آ جاتی ہے اور پھل فروٹ لٹک رہا ہوتا ہے، آنے جانے والا ہر انسان دیکھتا ہے، تو پھر چاہیے کہ ہم کو سب کو دیں اس کھیتی میں سے، جو ہمارا فروٹ، اناج، کھیتی، سبزی جو بھی کچھ نکلی ہے اس میں ہم فقیروں، مسکینوں اور اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو دیں، پاس پڑوسیوں کو دیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے مراد وہ صدقہ ہے، اس میں سے صدقہ دیں، وہ صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر اس فضل میں سے فقراء اور مساکین وغیرہ کو دیا جائے، کیونکہ یہ فصل اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل سے پیدا کی ہے. اس مقام پر اس حق کی مقدار معین نہیں کی گئی اور اسے صدقہ دینے والوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، جبکہ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حق متعین فرما دیا کہ جب زکوٰۃ مقرر ہوئی تو متعین فرما دیا کہ بارائی زمین میں سے زکوٰۃ پیداوار کا 10واں حصہ ہوگی اور آب پاشی والی زمین سے پیداوار کا 20واں حصہ ہوگا. اور یہ بھی بتایا کہ کون کون سی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی پیداوار ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زرعی زکوٰۃ میں، کھیتی باڑی زکوٰۃ میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ جب فصل کاٹی جائے یا پھل توڑا جائے اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ وآتوا حقہ یوم حصادہ. کھیتی اگر چشمہ یا بارائی پانی سے سیراب ہو تو اس میں عشر یا 10واں حصہ زکوٰۃ کا ہے، اور اگر پانی مصنوعی طریقوں یعنی کنویں اور ٹیوب ویل یا نہروں سے دیا جا رہا ہو جس پر محنت بھی ہو اور خرچ بھی، تو اس میں نصف عشر یا 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. واللہ اعلم. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور بیجا مت اڑانا، بیجا خرچ مت کرو،
بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے کہ دینے میں اسراف مت کرو۔ اسراف ہے کہ بیجا اڑانا، بیجا خرچ کرنا، کہ اسراف مت کرو کہ دستور سے بڑھ کر دینے لگو۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی کھجوروں کا پھل توڑا، جب ان کی کھجوریں اگی اور اپنے شباب پر آئیں، پھر ان کو جب انہوں نے توڑا تو کہنے لگے کہ آج جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے کھجوریں کھانے کے لیے دے دوں گا۔ تو پھر وہ بیٹھ گئے اور صبح سے شام تک انہوں نے تمام کھجوریں جاننے والوں، نہ جاننے والوں، غریبوں، مسکینوں اور اپنوں اور بیگانوں، سب میں تمام کھجوریں انہوں نے تقسیم کر دیں، اور پھر شام تک ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بیجا نہ اڑانا، بیجا خرچ مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے بال بچوں کا حق نہیں رکھا، یعنی اپنے بال بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا رکھ لیتے اور باقی جو ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے، خیرات کر دیتے، لیکن انہوں نے سارا جتنا بھی کھجوریں تھی، سارا جتنا بھی مال تھا، وہ سب اللہ کے نام پر خرچ کر دیا۔ اسراف کے بھی کئی پہلو ہیں، مثلا ایک شخص فرض شدہ زکوٰۃ سے زیادہ دینا چاہتا ہے، یعنی اس کے اوپر نصاب کے مطابق اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، 1000 ریال، 1000 روپیہ، لیکن وہ 1000 سے زیادہ دینا چاہتا ہے، تو بلا شبہ یہ ایک بہت اچھا عمل اور نیکی کا کام ہے، زیادہ دینا نیکی کا کام ہے، مگر اتنا بھی زیادہ نہ دے کہ خود محتاج ہو جائے، انسان خود محتاج ہو جائے اور دوسروں کا حق کا بھی خیال رکھے۔ اپنے بال بچوں کا حق جب انہوں نے نہیں، اپنے بال بچوں کے لیے جب ثابت بن قیس نے نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو صدقہ دینا تھا وہ بھی اسراف میں شمار کیا گیا، وہ بھی اسراف میں شمار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسراف میں شمار کیا۔ اور اسراف کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام میں یا غیر ضروری کام میں خرچ کر دے۔ اسراف کی دوسری شکل یہ ہے کہ انسان کسی گناہ کے کام میں یا غیر ضروری کام میں خرچ کر دے۔ ایسے کاموں میں تھوڑا سا خرچ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کے کام میں تھوڑا سا خرچ کرنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، ان میں عادت تھی، وہ کیا کرتے تھے، اپنے مال میں حصے کر لیا کرتے تھے اور اپنے مال میں سے بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اپنے مال میں سے، جیسے کہ آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کے حصے کر لیا کرتے تھے اور ایک حصہ جو ہے وہ بتوں کے نام پر چڑھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی گناہ کا کام ہے اور یہ اسراف میں جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے کھانا پینا، لیکن زیادہ خرچ کر، زیادہ خرید کر نہ اس کو خود کھایا، نہ اس کو لوگوں کو دیا، نہ ہی غریبوں مسکینوں میں بانٹا، بلکہ اس کو خراب کر کے سڑا گلا کر اس کو پھینک دیا، تو یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اسراف سے پرہیز کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ اور پیو، کھانے اور پینے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا، کھاؤ اور پیو، لیکن بیجا نہ اڑاؤ، بیکار اس کو خراب کر کے نہ پھینک دو، بلکہ اگر حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کو دو، پاس پڑوسیوں کو دو۔ صحیح بخاری کی ایک معلق روایت میں ہے کہ کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، کھاؤ بھی اور پیو بھی اور پہنو بھی، اچھے سے اچھا پہنو بھی اور صدقہ اور خیرات بھی کرو، لیکن اسراف اور تکبر مت کرو۔ اس لیے مت پہنو اچھے سے اچھا لباس کہ میں لوگوں میں تکبر کے ساتھ اپنی کمر کو اونچی کر کے اپنی گردن کو اکڑا کر چلوں، اس لیے نہ پہنو۔ پہننے سے منع نہیں کیا گیا، پہنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھے سے اچھا کھائیے بھی، لیکن اسراف مت کیجیے، بیجا نہ اڑائیے، اور
غریبوں اور مسکینوں میں جاتے وقت تکبر کے ساتھ اپنے لباس کو ظاہر نہ کیجیے کہ دوسرے غریب اور مسکین جب تمہارا لباس دیکھے تو وہ پریشان ہو جائے اور اپنی کمتری میں مبتلا ہو جائے. تو تکبر تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر کا حال قیامت والے دن ایسے ہوگا کہ وہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ انسانوں کی ہوں گی جیسے دنیا میں تھی، لیکن وہ چیونٹی کے برابر ہوں گے، اور میدان محشر میں لوگ جو ہیں ان کو پیروں سے کچلتے ہوئے چل رہے ہوں گے. تکبر تو ویسے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن کھانے اور پینے سے منع نہیں کیا گیا. کھائیے پیئے لیکن اسراف مت کیجیے. اچھا پہننے سے بھی منع نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. جیسا کہ ایک شخص آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یا رسول اللہ میں سفید لباس پسند کرتا ہوں، کیا سفید پہننا اور میں اچھی جوتی پسند کرتا ہوں تو کیا اچھی جوتی پہننا غلط ہے؟ یہ تکبر میں شمار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو اچھا لباس پہن. اللہ تبارک و تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تمہارا دل چاہتا ہے تو تم پہنو، اچھا لباس پہنو، سفید پہنو، اور پہنو لیکن تکبر مت کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور غریبوں کا حق ادا کرنے کی اور اللہ اپنے نام پر صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور چوپایوں میں بوجھ اٹھانے والے بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بھی. کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ ایسے جانور پیدا کیے جو بڑے بڑے بھی ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. کہا گیا ہے کہ حمولہ، اس سے مراد وہ بڑے اونٹ ہیں جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، جبکہ وفرشا سے مراد چھوٹے اونٹ ہیں جن پر ابھی بوجھ نہیں لادا جا سکتا ہو. اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حمولتاً وہ جانور ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، اور وفرشا وہ ہیں جن کو تم کھاتے ہو، جن کا دودھ پیتے ہو. مثلا بکری وزن نہیں اٹھاتی مگر تم اس کے گوشت کو کھاتے ہو اور اس کے بالوں سے لحاف اور بستر اور قالین وغیرہ جو ہے وہ بناتے ہو. اللہ اکبر. تو حمولہ سے مراد جو ہیں وہ بڑے جانور ہیں جو اونٹ ہے، گائے ہیں یا پھر گھوڑے ہیں، یہ ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ حمولہ سے مراد حمولہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کو ذبح کرتے وقت لٹائے نہیں جاتا، جیسے اونٹ کو زمین پر لٹائے نہیں جاتا بلکہ کھڑے کھڑے ہی ایک ٹانگ باندھ کر اس کے حلق میں چھری گپو دی جاتی ہے، بلکہ ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ چھری مار کر حلق میں اس کو ذبح کیا جاتا ہے. جیسا کہ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اونٹ کو ذبح کرنے کا، اونٹ کو کی قربانی کرنے کا کیا طریقہ ہے. اور فرمایا وفرشا یہ جانور ہیں جو بکری ہیں اور یہ گائیں وغیرہ ہیں، ان کو زمین پر بچھا کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور کتنی انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں. اللہ اکبر. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے موٹے جو جانور ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو پس قد کے چھوٹے قد کے جو جانور ہیں، یہ بکری ہے، بھیڑ ہے، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وزن نہیں اٹھاتی، سبحان اللہ، لیکن ان کے گوشت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں اور ان کو اپنی غذا بناتے ہیں. عبد الرحمن نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا یہ بہت خوب ہے. اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. دیکھیے سورۃ یاسین. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے،
پھر وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے انہیں ان کے قابو میں کر دیا، چنانچہ کچھ تو ان میں سے ان کی سواریاں ہیں اور کچھ کو یہ کھاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ اکبر، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کھول کے کس لیے بیان فرما رہا ہے کہ اس میں بھی انسان کے واسطے مقام غور ہے، عبرت بھی ہے اس کے اندر، کہ انسان غور کرے، اللہ کی خلقت میں غور کرے اور اللہ کی بناوٹ پر، اللہ کی خلقت میں غور و فکر کرے، تاکہ اللہ کی پہچان ہو کہ ان کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو گوبر اور لہو ہے، خون ہے، اس کے بیج سے ہم تم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اور کیا فرمایا، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ اکبر، ایک تو تم اس کا خالص دودھ پیتے ہو جو پینے والوں کے لیے بہت ہی خوش آور ہے، خوشگوار ہوتا ہے، اور پھر ان کے جسم سے جب ان کو ذبح کرتے ہو تو ان کی کھالوں سے ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو، ان سے یعنی فائدہ اٹھاتے ہو، اور مدت تک جو چیزیں تم بناتے ہو وہ تمہیں کام دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں والی جو جانمازیں ہیں یا کمبل ہیں یا پھر یہ کرسیوں کے سیٹ جو ملتے ہیں، بنے بنائے جو ملتے ہیں، یہ سب ان کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ریشم سے بنائے جاتے ہیں، ان کی کھالوں سے ریشم بنتا ہے۔ تو ہم آج کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، آج ہم سب ان چیزوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ چیزیں کہاں سے رہی ہیں، بنائی کس نے ہے، ان کی بناوٹ کہاں سے بنی ہے، کہاں سے نکلی ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی بناوٹ ہے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں سے انہوں نے، انسان کو اللہ نے عقل دی تو اس کی کھال سے انسان نے یہ جانمازیں اور یہ قالین اور یہ چیزیں بنا دی، سبحان اللہ۔ تو انسان کو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لیے کھول کھول کر قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، تاکہ ہم سب، میں بھی اور آپ بھی اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان ہے، وہ سب عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت پر غور و فکر کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوگی۔ غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، یہ گھنے درخت تمہارے لیے بنائے، اللہ اکبر، یہ سب کچھ میں نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ کا دیا ہوا رزق تم کھاؤ، یعنی پھلوں، فصلوں اور چوپایوں سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، اور اس نے ان سب چیزوں کو تمہارے لیے رزق بنا دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ اللہ اکبر، یہاں کتنا خوبصورت ہے کہ شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ شیطان کے قدموں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حلت و حرمت اور ان کے کھانے یا نہ کھانے کے متعلق تم خود ہی اپنی طرف سے ضابطے مت بناؤ، جیسا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں ایسی کئی صورتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام اور ان کے کھانے یا نہ کھانے پر پابندیاں عائد کرنے والے اور ایجاد کرنے والے سب لوگوں کو شیطان قرار دیا ہے، اور ان شیطانوں کے پیچھے چلنے والوں کو اور ان کا کہنا ماننے والوں کو بھی شیطان کے بھائی قرار دیا ہے، شیطان کے پیروکار، شیطان کے ماننے والا کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کے طریقے اور احکام پر نہ چلو، جیسا کہ ان مشرکین نے شیطان کی پیروی کو اختیار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں انہوں نے منسوب کرتے ہوئے اپنے لیے پھلوں اور فصلوں میں سے بعض چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا۔ فرمایا انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان جو ہے تمہارا صریح دشمن ہے،
شیطان تمہارا ایسا کھلم کھلا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی بالکل ظاہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں بھی فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والے ہو جائیں، اپنے ماننے والوں کو، اپنا کہنا ماننے والوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو وہ بہکاتا ہی رہتا ہے۔ کس لیے بہکاتا ہے؟ کہ وہ خود تو دوزخی ہو گیا، دوزخ میں جانے والا بن گیا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ انسان بھی اس کا ساتھی بن جائے اور اس کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے۔ اور دوسری مقام پہ اللہ سورۃ الاعراف میں بھی فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے باپ آدم کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر جو ہیں، ان کی شرمگاہ جو ہے ان کو کھول کر دکھا دے۔ استغفر اللہ، شیطان کتنا بڑا ظالم ہے، اس نے آپ کے باپ کو اور ماں کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کیسے چھوڑے گا؟ اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو بہکاؤں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو شیطان کے شر سے بچائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماؤں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کو کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ اسلام سے قبل، اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کا بیان ہے کہ انہوں نے چوپایوں کو حرام قرار دے کر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کی مختلف انواع و اقسام میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح جانوروں، فصلوں اور پھلوں کو انہوں نے اور بھی کئی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ اسی نے ایسے باغات پیدا فرمائے ہیں، سبحان اللہ، جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور اسی نے چوپائے کو بھی پیدا فرمایا ہے، جن میں سے بعض بڑے بڑے اور بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں اور بعض چھوٹے چھوٹے زمین سے لگے ہوئے بھی ہیں۔ پھر اس نے بیان فرمایا ہے کہ اسی نے بھیڑوں اور بکریوں میں سے نر اور مادہ کو سیاہ اور سفید رنگ میں پیدا کیا۔ اسی طرح اس نے نر اور مادہ اونٹوں اور گایوں کو بھی پیدا فرمایا، اور اس نے ان جانوروں کو یا ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ان سب کو انسانوں کے کھانے کے لیے، ان کی سواری کے لیے، ان کی بار برداری کے لیے، ان کے دودھ کے لیے اور ان کے دیگر فوائد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں بھی وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں،
اسے اس نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ان کی اس بات کی تردید ہے کہ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ارشاد الہی ثمانیہ، اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یہ بڑے چھوٹے چوپائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑیوں میں سے، 2 بھیڑوں میں سے، اور 2 بکریوں میں سے، ایک نر اور ایک مادہ، یعنی ایک بھیڑ اور اس کی مادہ، اور ایک بکرا اور ایک بکری اس کا مادہ، اور اس بکری اور بکرا، یعنی یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے پیغمبر ان سے آپ پوچھئے کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تو ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہو، اس کو یعنی رحم میں، ارحام یعنی رحم میں جو بچہ ہوتا ہے وہ نر یا مادہ ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ تم ان میں سے بعض کو تو حرام اور بعض کو حلال قرار دیتے ہو؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ، دلیل سے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ان خود ساختہ پابندیوں کا عقلی طور پر محاسبہ کیا ہے تاکہ ان کی بات کی غیر معقولیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 8 جوڑوں کا ذکر کیا، یعنی کل جنسیں 4 ہیں اور جوڑے 8، کل جنسیں 4 ہیں اور جوڑے جو ہیں وہ 8 ہیں، مثلا بھیڑ اور مینڈا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی اور گائیں اور بیل، یہی جانور ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو، یا جانور خود تو حلال ہو مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ زندہ ہو تو کسی پر حرام ہو اور کسی پر حلال، اور مردہ ہو تو وہ سب کے لیے حلال ہو۔ یہ تو ایسی غیر معقول باتیں ہیں جنہیں عقل سلیم ماننے سے انکار کرتی ہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسی لغو باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ ایسی غلط باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور کیا تم ایسے غیر معقول احکام یا کسی آسمانی کتاب سے دکھا سکتے ہو؟ پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کسی چیز کی تحقیق کے لیے شہادتیں ضروری ہیں، اور یہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یقینی علم کی بنا پر شہادت اور دوسری آنکھوں دیکھی شہادت۔ اس سے پہلی آیت کے ٹکڑے میں فرمایا نبئونی بعلم، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، نبئونی بعلم فرما کر علمی شہادت کی تردید فرمائی، یعنی اللہ کی کسی کتاب سے یہ مشرک کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتے جس سے ان کی حلت و حرمت کے متعلق خود ساختہ پابندیوں کا جواز معلوم ہوتا ہو۔ اور اس آیت کے دوسری آیت کے آخر میں یہ فرما کر اذ وصاکم اللہ بہذا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اور اس آیت کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ایسا حکم دیا تھا؟ عینی شہادت کی تردید فرما دی۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کے یہ توہمات اور اختراعات جو عقائد میں شامل ہو چکے ہیں ایسے لغو اور جھوٹے ہیں، بیہودہ ہیں، جنہیں کسی طرح بھی معقول یا من جانب اللہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔